اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اسی غزوہ بدر کے واقعات میں سے ایک واقعہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں پر لشکر کشی کا ارادہ کیا اور مسلمان ظاہراً کم تھے اور کفار کی تعداد زیادہ تھی اور بڑھتی چلی گئی۔ صورتحال یہ ہوئی کہ شیطان نے ان کو ابھارا کہ تم مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرو۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا اور اس وقت ابو سفیان ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ بھی سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ چلو مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کفار اپنے گھروں سے نکلے، لیکن نکلنے کے بعد ان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جس کا نام بنو بکر ہے اور یہ قبیلہ ہمارے مخالف ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلیں اور پھر یہ ہمارے جو پیچھے رہ جانے والے گھر والے ہیں، بوڑھے افراد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان پر حملہ نہ کر دیں۔ اب اس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ ہوئی۔ ابو سفیان کے کہنے پر نکل تو کھڑے ہوئے، لیکن یہ ڈگمگا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچ جائے۔ اب ابلیس نے جب یہ بات دیکھی، شیطان نے جب یہ کام دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف جانے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور خوف کھا رہے ہیں، تو بنو بکر قبیلے کا ایک سردار تھا سراقہ ابن مالک۔ اس ابلیس نے اس کی شکل اختیار کی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی افراد ملائے، یعنی اپنے حواریوں کو ساتھ لیا اور انسانوں کی شکل اختیار کی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ دیکھو، یاد رکھو کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن تم اتنی کثرت میں ہو گئے، ایک تو تمہارا اپنا لشکر اور دیکھو میں سراقہ ابن مالک اور میرے ساتھ یہ اتنی ساری فوج کہ آج تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ کر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری اس نے یہ بات کہی کہ تمہیں قبیلہ بنو بکر سے ڈر اور خوف ہے نا، تو دیکھو میں خود سراقہ ابن مالک اس قبیلے کا سردار ہوں، سرداروں میں سے ایک سردار ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، لہذا اب پیٹھ پیچھے تمہیں قبیلہ بنو بکر کے حوالے سے کس بات کا ڈر اور خوف ہوگا؟
لہذا آگے بڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت میں تو شیطان تھا، لیکن سراقہ ابن مالک کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اب یہ بھی اپنی لشکر لے کر نکلا اور یہاں سے کفار بھی اپنا لشکر لے کر نکلے۔ اب اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ اتارا۔ یہاں پر ان لوگوں کا لشکر بڑھا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے، حضرت میکائیل بھی آئے، فرشتوں کی ایک جماعت بھی اللہ کے ان صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اتری۔ اب شیطان تو فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، انسان تو نہیں دیکھ پاتا فرشتوں کو۔ اب یہ آگے بڑھے تو چنانچہ ابلیس نے، شیطان نے دیکھا کہ بھائی عجیب صورتحال ہے، اتنا بڑا لاؤ لشکر آسمان سے اتر رہا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کی معیت میں، تو اس کا ہاتھ جو ہے انہی لشکر میں سے ایک آدمی تھا، حارث ابن ہشام، اس کے ہاتھ میں تھا سراقہ کا ہاتھ، جو کہ شیطان تھا در حقیقت، سراقہ ابن مالک کی صورت میں تھا۔ اس کا ہاتھ حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا، اور ہاتھ چھڑانے کے بعد سراقہ ابن مالک نے جب حارث ابن ہشام نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، تو اس کو سینے کی طرف ہاتھ مار کے دھکا دیا، گرا دیا، اور پھر کیا کہنے لگا کہ معاملہ کیا ہے کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے اس وقت۔ شیطان پر فرشتے تو ظاہر ہو گئے، کہنا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ ہی نہیں رہے۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس نے ملامت کی کہ یہ کیا بات ہے، سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ہی تو کہنے سے ہم یہاں پر آئے، اور تم نے کہا کہ میرا ایک لشکر بھی تمہارے ساتھ ہے، اور تم ہی نے کہا تھا کہ میں تمہارا حمایتی بھی ہوں، اور تم اس طرح سے ہمارا ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہے ہو۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، یہاں ٹکنے کا سا نہیں ہے، اس لیے کہ جو صورتحال جس سے میں آگاہ ہو رہا ہوں، واقف ہو رہا ہوں، تم اس سے آگاہ اور واقف نہیں ہو۔ چنانچہ یہ ان سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ نکص علی عقبیہ، پھرا اپنے ایڑیوں کے بل بھاگا۔ اور اب جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ صورتحال یہ ہے، تو ابھی اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ ابلیس اور شیطان ہے، تو وہاں پر اس نے اعلان کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ سراقہ ابن مالک نے محمد کے ساتھ مل کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازش کی ہے، محمد کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی ہے، لہذا تم آگے بڑھو۔ ابو جہل کے کہنے پہ اور یہ آگے بڑھے، اور اللہ تعالی نے پھر اس میدان میں ان کو شکست خوردہ کیا، یعنی کہ پسپا ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اب جب یہ واپس لوٹے تو کفار کے آدمیوں میں سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی جو اصل میں سراقہ ابن مالک تھا، اور قبیلہ بنو بکر کے سرداروں میں سے تھا وہ۔ اب سراقہ ابن مالک سے اس نے کہا کہ تم تو بہت بے وفا نکلے، تم تو بہت بے وفا نکلے، ایک تو تم ہمارے ساتھ لشکر کے حوالے سے آئے، اور تم نے ہمیں ابھارا، اور تم نے کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، اور عین میدان جنگ سے تم بھاگ کھڑے ہوئے، بڑے بے وفا ہو تم نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا۔ تو سراقہ ابن مالک کہنے لگا کون سی تمہاری جنگ، کون سا میرا لشکر، کون سی میری حمایت، مجھے تو پتہ بھی نہیں تم لوگ کب نکلے اور کب واپس آئے۔ تمہارے واپس آنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ تم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نکلے تھے اور شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹے ہو، میں نہیں جانتا تمہارے کوئی لاؤ لشکر کو۔ اب ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جو کہ ہمیں ابھار رہا تھا اور ہمیں مسلمانوں کے خلاف لڑانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ یہاں پر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ ابلیس کا کام ہی یہی ہے
شیطان کا کام ہی یہی ہے، مسلمان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، مسلمان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، بڑا ہی اس کو بڑھاوا دیتا ہے کہ آگے بڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور سارے جو مخالف معاملات ہوتے ہیں اس کو سلجھا کر دکھاتا ہے، پریشانیوں کو گویا کہ ختم کر کے دکھاتا ہے، وقتی طور پر آنکھوں پہ اندھیرا ڈال دیتا ہے۔ اور جب یہ مسلمان آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ مسلمان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اور شیطان کا آپس میں لگاؤ ہے ہی نہیں۔ اس نے تو کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، اور آگے سے، دائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کر کر جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ لہذا ہر طرح سے مسلمان کے ساتھ وہ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچائے، مسلمان کو آخرت کے حوالے سے گمراہ کرے، اور مسلمان کو جناب والا اللہ کا نافرمان بنا دے۔ اور جب حالات دیکھتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ کبھی تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، جیسے یہاں پر کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو لا کر لے جا کر مسلمانوں کے خلاف ان کفاروں کو لا کر میدان میں جھونک دیا، اور پھر کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ حقیقتاً یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور بعد نے فرمایا کہ اللہ سے یہ ڈرتا ہے، لیکن فرمایا کہ نرا ڈر کافی نہیں ہے، بلکہ ڈر کے ساتھ ایمان اور طاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، ڈر کے ساتھ ایمان اور طاعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن اللہ کی مانتا نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو اس کا قول یہ سچا تھا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا پھر بسا اوقات کیا کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، اب میں تم سے بری ہو گیا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ انسان کو یہ شیطان گمراہ کرتا رہتا ہے، اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ شیطان کی بس جو ہے وہ صرف گمراہی تک نہیں ہے، شیطان کی انتہا کفر ہے، شیطان کی انتہا کفر ہے۔ جتنا آدمی اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، گمراہ ہوتے 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 شیطان بس نہیں کرتا جب تک کہ ایمان سے خارج نہ کر دے، جب تک کہ ایمان سے خارج نہ کر دے۔ لہذا جو لوگ شیطان کے ساتھ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، بغاوتیں کر رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، گمراہی میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، لہذا ایک نہ ایک دن جہنم سے آزادی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ کیا معلوم کہ شیطان تمہیں گمراہی میں اس حد تک لے جائے کہ تمہارے ایمانی کو ختم کر دے، اور اس نے تو اسی پر ارادہ کر رکھا ہے، اسی پر اس کی نیت ہے، اس کی گمراہی کی انتہا یہی ہے کہ مسلمان کو کفر میں مبتلا کر دے، تب جا کر اس کو سکون ملتا ہے، تب جا کر، اس لیے کہ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہذا اس کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو گمراہ کر کے اپنے ہمیشہ کے جہنم کے ساتھیوں کو تیار کروں، جیسا کہ قرآن کریم میں واقعہ نقل کیا ہے نا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہوا شیطان کی بات مان کر، اور وہ بڑا زاہد تھا، عابد تھا، بہت زاہد تھا، عابد تھا، اللہ حفاظت فرمائے، بھٹک گیا، اللہ حفاظت فرمائے، شیطان کے مکر اور فریب سے بھٹک گیا اور گمراہ ہوتا چلا گیا، بڑی بڑی نافرمانیاں کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا، یہاں تک کہ ایک جان کو قتل کر دیا، اور قتل سے بڑھ کر کیا گناہ، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جہنم کا آدمی مستحق ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے قتل کر دیا اس زاہد اور پارسا آدمی نے، اور اب ایسی صورتحال یہ ہوئی کہ یہ
اس نوبت تک جو پہنچا تھا مسلسل شیطان کی گمراہی کی وجہ سے تھا، مستقل اس کو گمراہ کیے جا رہا تھا۔ اب جب یہ قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکائے جانے لگا تو اب عین موقع پر شیطان پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے تو تم مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، اور میرے پاس بڑی قدرت ہے، طاقت ہے، میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ تم ایسا کرو، کفر کر لو، میری بات کو مان لو، کفر اختیار کر لو، کافر ہو جاؤ۔ آج بھی اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے ایمان پر اسی طرح سے حملہ ہوتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی دنیا کے ذریعے سے، کبھی جاہ کے ذریعے سے، کبھی مرتبے کے ذریعے سے۔ آج باطل مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے قبر میں چلا جائے نا، وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر چلا جائے، وہ کامیاب ہے۔ اس قدر پرفتن دور چل رہا ہے، ہر طرف سے گمراہی، ہر طرف سے باطل مسلمان کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے طرح طرح سے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، اور مسلمان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ وہ گمراہی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، کبھی کس طرح۔ تو یہاں پر بھی اس کا یہی حال ہوا، جب سولی پر لٹکنے لگا تو ابلیس نے آ کر کہا کفر کر لو۔ اب ساری زندگی تو نافرمانی میں گزار دی، یعنی کہ شیطان کی فرما برداری میں۔ تبھی تو اہل علم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان گناہ کرنے کے بعد بڑے جری ہو جاتے ہیں اور جرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ایک نہ ایک دن ہماری بخشش ہو جائے گی، اور اس بنیاد پر وہ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر اہل علم ان سے سوال یہ کرتے ہیں، کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ مرنے کے وقت تمہارے کو کلمہ باقی رہے گا، مرتے وقت تمہارا ایمان باقی رہے گا؟ جب ساری زندگی گمراہی میں گزار دی تو تمہارے ایمان کے حوالے سے کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ شیطان تمہیں مرنے سے پہلے مسلمان ہونے کی حالت پر چھوڑ دے؟ وہ تو بڑے بڑے ایمان والوں کو نہیں چھوڑتا، چہ جائے کہ جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دے گا۔ حضرت غالباً امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو غشی کا دورہ پڑ جاتا، پھر افاقہ ہو جاتا۔ جہاں غشی میں جاتے اور پھر جناب والا ان کے منہ سے آواز آتی ابھی نہیں، پھر تھوڑے سے صحیح حالت پر آ جاتے، پھر جناب والا غنودگی اور غشی میں جاتے بیماری کی وجہ سے، پھر کہتے ابھی نہیں۔ ایمان والے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ ایمان والوں کا حال ہے۔ تو پھر قریب والوں نے، قرب و جوار والوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ جب کسی خاص کیفیت میں جاتے ہیں تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اس وقت میرے انتقال کا وقت ہے، یہ ابلیس ملعون میرے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے احمد تم میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ اتنے ایمان والے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ جان میں جان ہے، میں تیرے مکر سے اور میں تیرے دھوکے سے اور میں تیرے اس طرح کے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتا، تو کسی بھی وقت میرے ایمان پر حملہ کر سکتا ہے، جب تک کہ جان میں جان ہے، تیرے مکر اور فریب کے حوالے سے میں اللہ کی پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ اتنے ایمان والے، اعمال والے، ان کو جاتے جاتے کیسے کہہ رہا ہے، اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ جان میں جان ہے
تجھ سے جناب والا پناہی مانگی جائے گی اور اللہ کے پناہ کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ تو جنہوں نے ساری زندگی اپنی لگا دی، ساری زندگی لگا دی، ان کا حال یہ ہے کہ شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، آخر وقت تک ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب انتقال ہونے لگا، اور بڑے فلسفے کے امام، بڑے دلائل کے امام، اب جب انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت ابلیس آیا اور کہنے لگا، راضی تم یہ بتاؤ کہ اللہ کی وحدانیت کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، چنانچہ ایک دلیل اس نے دی، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی اللہ کی وحدانیت کی، ابلیس نے اس دلیل کو توڑ دیا، پھر دوسری دلیل دی، پھر توڑ دیا، یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا کہ 90 یا 99 دلائل دی اللہ کی وحدانیت کے، اور ابلیس ہر دلیل کو توڑتا چلا گیا، اور موت کا وقت ہے۔ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے امام، ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دی، ان کو بھی نہیں بخش رہا یہ، اور 99 دلائل دینے کے بعد بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ان کے شیخ کا جو چہرہ تھا وہ ان کے سامنے بصورت کشف آیا، اور شیخ کہنے لگے کہ راضی، اے راضی تو اس ابلیس سے کیوں دلائل میں پڑھتا ہے؟ تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ یہ جملہ منہ سے کہا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جملہ منہ سے کہا تو آدمی دنیا میں گناہ کرتا رہے اور کہے کہ بھئی ہم تو بہرحال مسلمان تو ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا کہ ساری زندگی نافرمانیاں کرتے رہے، تمہارے پاس اب ایمان کا چراغ ہی کیا باقی رہ گیا؟ ایمان کا چراغ ہی کیا باقی رہ گیا؟ ارے وہ تو بالکل بجھ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے یہ ابلیس ایسا حملہ کرے کہ ایمان سے بھی محروم نہ کر دے، جیسے کہ اس عابد اور زاہد کا حال یہ تھا کہ جب سولی پر لٹکنے لگا تو کہا کہ دیکھو میری بات مان لو، کفر کر لو۔ لہذا جیسے ہی قرآن نے الفاظ نقل کیے فلما کفر، اس نے کفر کیا تو کہا کہ انی بری منک، میرا کام بن گیا، اب میں تم سے بری ہوں، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ سولی پر کفر کی حالت میں لٹکا دیا گیا، سولی پر کفر کی حالت میں لٹکا دیا گیا۔ لہذا شیطان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ابھارتا ہے نافرمانیوں پر، اور جب یہ جناب والا اپنی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد کر لیتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے اور یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دی ہے کہ یہ کبھی وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بنیاد پر یہ انسانی شکل و صورت اختیار کر کے آ جاتا ہے، انسانی شکل و صورت اختیار کر کے آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ انسانی شکل و صورت اختیار کرنے کے بعد بسا اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ بڑا علم بیان کر رہا ہو اور بڑی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہو یا بڑی دین کی باتیں بیان کر رہا ہو، اور بہت ممکن ہے کہ جناب والا یہ اندر سے شیطان ہو، اندر سے شیطان ہو۔ اسی وجہ سے اہل علم نے یہ بات نقل کی کہ اگر کوئی آدمی دین کی بات کر رہا ہے اور بڑی بڑی دین کی باتیں بیان کر رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کی اتباع کرنا شروع نہ کر دو جب تک کہ اس کے باتوں کی تحقیق نہ کر لو، جب تک کہ اس کی باتوں کی تحقیق نہ کر لو۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے نمودار ہو جاتے ہیں اور بہت دین کے فلسفے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ نہیں، کیا معلوم کہ کس کی صورت میں یہ آدمی ہو اور کیا کچھ بیان کر رہا ہو، کیا کچھ یہاں پر خلط ملط اور جھوٹ کے معاملات ہوں اور انسان سمجھے کہ بہت اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہے۔
اور حقیقت حال کچھ اور ہو۔ لہذا فرماتے ہیں کہ محض ان باتوں کے پیچھے پڑ کر آدمی اپنا دین خراب نہ کرے۔ آج کل بھی معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو دین کے نام پر بازار چمکا دیتے ہیں، اور بعد میں جب اہل علم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اہل علم کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور نہ وہ کسی کی ملامت کی پرواہ کرے گی، نہ کسی کی طرفداری کی پرواہ کرے گی، ہمیشہ حق کا پرچار کرتی رہے گی۔ اب علماء محققین جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہوتی ہے، جب اس کے قول اقوال اور اس کی باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر فرما دیتے ہیں کہ یہ بات در حقیقت قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو عام سادہ لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ بہت دین کی بات کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کی باتوں میں جو گمراہیاں ہوتی ہیں ان سے آگاہ کر کے امت کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے فتنے میں پڑنے سے بچے رہو۔ لہذا یہاں پر بھی آدمی یہ بات ذرا غور و فکر کر لے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شیطان بسا اوقات انسان کو گمراہ اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ جو اس کے اعمال بد ہوتے ہیں ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، اعمال بد کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے، اور ان کی اچھائیوں میں اتنا ان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے جو حق اور صحیح راستہ ہے وہ اس سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، اور شیطان ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے کیا کہا کہ ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا۔ یہاں تک کہ حال یہ تھا جب یہ کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف نکل رہے تھے تو بیت اللہ میں آ کر کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ دونوں جماعتوں میں سے، یہ کفار کیا کہنے لگے، یا اللہ دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہو نا اس کی مدد و نصرت فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق کیا کہہ رہے، یا اللہ دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہو اس کی مدد و نصرت فرما۔ حق پر تو اللہ کا نبی ہے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کے حوالے سے ان کو اتنا گمراہ کر دیا اور ان کے اعمال بد کو ایسا مزین کر کے ان کو دکھا دیا کہ یہ باطل کو حق سمجھنے لگے، باطل کو حق سمجھنے لگے، اور مخلص ہو کر باطل کی طرفداری کرنے لگے، مخلص ہو کر۔ تو اہل علم نے فرمایا کہ خالی اخلاص کافی نہیں ہے، بات سمجھیے گا، اہل علم نے کیا فرمایا، خالی اخلاص کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا جو رخ ہے اس کا بھی درست ہونا ضروری ہے، جو عمل کا رخ ہے اس کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ نرا اخلاص کافی نہیں ہے، بلکہ جو عمل کی صورت اور شکل ہے اس کا بھی ہونا درست ضروری ہے، تب جا کر وہ اخلاص کام آئے گا۔ ورنہ باطل تو اپنے کام میں مخلص ہے، بدعت میں لگنے والا بدعتی اپنے کام میں مخلص ہے، لیکن جو کام کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نرا اخلاص کافی نہیں بلکہ عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا ایسے افراد جو نرا اخلاص پکڑ کر چلتے ہیں اور ان کا عمل درست نہیں ہوتا تو وہ در حقیقت مخلص احمق ہوتے ہیں کہ اخلاص تو ہے لیکن حماقت پر زندگی گزار رہے ہیں، بے وقوفی پر زندگی گزار رہے ہیں، جہالت پر زندگی گزار رہے ہیں، نادانی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ اخلاص مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کی صورت اور شکل کا ہونا بھی صحیح اعتبار سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد